اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں فرح جاوید آپ کی عربی اسلامیت کی میم ہوں۔ میں آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا چھٹے ہفتے کا سبق ہے اور چھٹے ہفتے کا عنوان کیا ہے ہمارا؟ تعوذ ترجمے کے ساتھ آج اس کی ہم لوگ دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے۔ اس سے پہلے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں کیا پڑھا تھا۔ پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے تعوذ پڑھا تھا، دہرائی کی تھی، اس کی صرف تعوذ کی دہرائی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کی دہرائی کی پڑھا تھا۔ اور آج جو ہے وہ تعوذ ترجمے کے ساتھ اس کی دہرائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو آج ہم سبق شروع کرتے ہیں اور آج کا جو تدریسی مقاصد ہے، آج ہم اس سبق میں سیکھیں گے کہ تعوذ ترجمے کے ساتھ اس کی دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے۔ کھانا کھانے کے آداب سیکھیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے کے کیا آداب ہیں، کھانا کھانے کے دوران کے کیا آداب ہیں، کھانا کھانے کے بعد کے کیا آداب ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھانے کا سنت طریقہ، یعنی کہ سنت طریقہ کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے کھانا کھاتے تھے یا کھانا کھانے کے انہوں نے کیا سنت طریقہ بتایا ہے، اور اس کے ساتھ کھانا کھانے میں برکت کیسے آئے گی اس کا بھی فارمولہ بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اینڈ تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس سبق کو سننا ہے۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے دہرائی کرتے ہیں، تعوذ ترجمے کی دہرائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعوذ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اکثر اوقات ہم تعوذ کا ترجمہ بے دھیانی میں غلط کر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ سے اور شیطان کے ساتھ کی لگا دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور شیطان مردود سے بچنا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ پناہ اللہ کی ہے، کس سے؟ شاباش، شیطان مردود سے۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ جو بھی کام شروع کریں اس کو تعوذ سے شروع کریں۔ اگر آپ کا شیطان کسی کام میں بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان ہمیشہ ہمیں بھڑکانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کی کوشش کو، اس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ کس طرح ختم کرنا ہے؟ تعوذ کا ورد کر کے۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تعوذ کی دہرائی کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف۔ دوسرا ہمارا سبق ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ترجمے کے ساتھ۔ پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے کھانا کھانے کی دعا، پہلے ہفتے میں ہم لوگوں نے، پچھلے ہفتے میں کھانا کھانے کی دعا پڑھی تھی۔ کھانا کھانے کی دعا کیا تھی؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا تھی؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب اسی طرح اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ یعنی کہ جب بھی کھانا شروع کرنا ہے ہم لوگوں نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس طرح بھی جو ہے ہم لوگ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان ہمارے ساتھ جب کھانا لگتا ہے تو وہ بسم اللہ کی برکت سے، بسم اللہ تعوذ سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تھوڑا سا جو کھانا ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری برکت آ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے آداب۔
اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں. کھانا کھانے سے کھانا کھانا جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے, کھانے کے دوران کیا پڑھنا چاہیے, یہ ہم لوگ اب پڑھتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں. یعنی کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھونا ہے. اگر آپ لوگ تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے بھی آپ لوگوں نے کوئی ہاتھ دھوئے تھے اور پھر کوئی کام کیا ہے, لیکن آپ لوگ جب کھانا کھانے لگیں تو پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم لوگوں نے ابھی تو دھوئے تھے ہاتھ تو ہم لوگ کے ہاتھ صاف ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں کے کتنے جرمز ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ جرمز ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ بار بار ہم لوگوں کو ہاتھ دھونے چاہیے. تو کھانا کھانے سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے ہاتھوں سے کھانا ہوتا ہے اور ہاتھ ہمارے ڈائریکٹ جو ہے منہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے منہ میں ڈالنے سے پہلے جو بھی چیز ہے اس کو اچھے سے دھونا ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے ہاتھوں کو دھونا ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اور بسم اللہ پڑھ کے یا بسم اللہ شروع کرنے کھانا کھانے کی دعا جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھنی ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ, یعنی کہ جو شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور اس کو بعد میں درمیان میں یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی نہیں ہے, تو اس کا کیا ہے, آپ لوگوں نے اس کے درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں. یعنی کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے اپنا. اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو عادت ہے لیفٹ ہینڈ یوز کرنے کی, لیکن جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہمیشہ اس کے لیے آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں, ٹھیک ہے. اور اپنے سامنے سے کھائیں, مطلب کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, جیسے آلو کے چاول جو ہیں 2 پلیٹوں میں ہے, 2 ڈشز میں آپ کے چاول پڑے ہوئے ہیں, ایک آپ کے پاس چاول پڑے ہوئے ہیں ڈش اور ایک تھوڑی ڈش جو ہے وہ دور پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو پاس آپ کی چیز پڑی ہے آپ نے وہاں سے لینا ہے, آپ نے دور والی چیز سے کھانا نہیں لینا. جو چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ نے کوشش کریں وہیں سے لیں. کھانا دو زانوں بیٹھ کر کھائیں یا ایک پاؤں بچھا کر دوسرا کھڑا رکھیں. بلا عذر آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھیں. یعنی کہ بیٹھنے کا بھی آپ کو طریقہ ہونا چاہیے, ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے یا کسی لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے, آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح کھانا دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھائیں اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. کوشش کریں کہ ڈائننگ ٹیبلز کو اوائڈ کریں, کیونکہ جرمز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے تھوڑے زمین سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں. تو جو زمین پر بیٹھ کر کھانے کا سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ زمین کے اوپر آپ اچھے سے کوئی چیز بچھا کر کھائیں, اور بچھانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ٹیک نہیں لگانا, بغیر ٹیک کے آپ نے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. کھانے میں عیب نہ نکالیں. اگر آپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کوئی چینی زیادہ ہے یا کوئی بھی چیز کی زیادتی ہے یا کمی ہے اس چیز کی, تو آپ لوگ کسی کے کھانے کی عیب نہ نکالیں. بے شک آپ گھر میں ہوں یا آپ کسی جگہ پہ ہوں, آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالنا. برتن میں اتنا ہی ڈالیں جتنی ضرورت ہو. بعض اوقات شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ پلیٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کھانے کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کو کھانا نہیں ملتا, وہ کچرے کے چیزوں میں سے کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگ پلیٹوں میں زیادہ ڈال کر ضائع کر دیتے ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پلیٹ میں زیادہ نہیں ڈالنا. پلیٹ میں جب زیادہ نہیں ڈالیں گے تو تھوڑا سا کھانا جو ہے ہمارا بچ جائے گا. اس طرح ہم لوگ کسی کو ثابت ہی کھانا وہ دے سکتے ہیں بغیر کسی جرمز کے, ٹھیک ہے. اور اپنے پلیٹ میں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا ہی کھانا لینا ہے, اگر آپ کی پلیٹ فنش ہو گئی ہے, جلدی سے ختم ہو گئی ہے, تو آپ تھوڑا سا اور ڈال لیں. یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ سا ڈال لیں اور پھر آپ کا دل بھر جائے اور آپ وہیں پہ چھوڑ دیں پلیٹ کو. ایسا نہیں, جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ نے اتنے ہی ڈالنا ہے.
کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں یعنی کہ جب آپ نے کھانا کھا لیے تو آپ نے اپنے جو برتن ہیں، جیسے چاول ہیں آپ لوگوں کے، چاول کھانے کے بعد آپ نے سارے چاول ختم کرنے ہیں، چاول کا ایک دانہ بھی آپ نے پلیٹ کے اندر نہیں رہنے دینا ہے، پورے چاولوں کو کھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑے سے چاول آپ کی پلیٹ کے اندر لگے رہ جائیں، آپ نے پورا پلیٹ کو صاف کرنا ہے۔ کھانے کے بعد پہلے انگلیوں کو چاٹ لیں اور پھر ہاتھ بھی دھو لیں۔ اگر آپ چمچ کا یوز کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہاتھوں کا یوز کریں۔ آپ کے نیلز کٹے ہونے چاہیے، ناخن جو ہیں آپ کے کٹے ہونے چاہیے، ناخنوں سے ہی زیادہ جرمز جو ہیں ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے نیلز کٹے نہیں ہوں گے ہم لوگ ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے، اسی لیے آپ نے نیلز جو ہیں ہمیشہ کاٹ کے رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ہاتھ سے کھائیں، چمچ سے نہ کھائیں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ اور پھر جب کھانے کے بعد جیسے چاول آپ نے کھائے ہیں تو آپ کی انگلیوں پہ لگ گئے ہیں تو آپ اس کو چاٹ سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں۔ روٹیوں سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ روٹی پڑی ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ پہ سالن لگا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ روٹی کے ساتھ سالن کو صاف کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ روٹیوں سے انگلیوں کو صاف نہ کریں۔ بہت گرم کھانا کھانے سے بچیں اور اسے ٹھنڈا کھانے کے لیے اس میں پھونک نہ ماریں، یعنی کہ جب آپ کھانا کھانے لگے بہت زیادہ گرم ہے تو آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ زیادہ گرم کھانا بھی اچھا نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح جو ہے آپ لوگ جب پھونک مارتے ہو، جو گرم گرم چیز آتی ہے آپ پھونک مارتے ہو تو آپ کے جمز جو ہیں منہ سے بھی جو ہیں بازو کا جو ہے جمز جو ہیں وہ آپ کے کھانے میں لگ جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے پھونک بھی نہیں مارنی چاہیے۔ آپ لوگ کھانا اگر آپ کا آگے ہے تھوڑی دیر آرام کریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں یا اللہ کا نام لے لیں یا بسم اللہ پڑھ لیں یا کوئی بھی ورد کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، ریسٹ کر لیں، اس کے بعد کھانا شروع کریں۔ جلا ہوا یا کچا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں۔ اب جب آپ کا کھانے کے دوران کوئی بھی نوالا گر جاتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہوتے ہو تو آپ کی جو کوئی چیز گر جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اس کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی کہ جب آپ سارا کھانا کھا لیں، آپ کی پلیٹ صاف ہو جائے، آپ کی انگلیاں صاف ہو جائیں، آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پیٹ آپ کا بھر جائے، آپ کا کھانا جو ہے پلیٹ میں نہ بچا ہو، تو آپ نے اس کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے کھانا کھانے کے بعد؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہ کھانا کھانے کے دوران احتیاطی تدابیر کو پڑھیں گے، سنیں گے، اور ہو سکے تو اس کو بار بار سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ہر جو پوائنٹ ہے آپ کے دماغ میں جو ہے اچھے سے سیو ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا سب سے زیادہ سنت طریقہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی کہ بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، اپنے رائٹ ہینڈ سے کھائیں، اور جو بھی چیزیں آپ نے کھانی وہ اپنے سامنے سے کھانی ہے۔ اسی طرح نبوی فارمولہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں یہ رواج ہے کہ جس کو پہلے روٹی مل گئی وہ علیحدہ اپنے کمرے میں جا کے کھا لے، اس کے بعد دوسرے کو مل گئی، تیسرے کو مل گئی، اگر آپ کے گھر میں یہ رواج ہے تو اس کو ختم کر دیں، اس طرح آپ کے کھانے میں برکت بالکل نہیں پڑتی۔ اکٹھا کھائیں، جو بھی چیز بن رہی ہے وہ ساری بننے دیں، اس کے بعد ایک بستر بچھائیں یا پھر کوئی چیز بچھائیں زمین پہ، اس کے اوپر سارا کھانا لگائیں اور سارے مل کر کھانا کھائیں۔ جیسے یہ آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے
کہ کس طرح ہم وہ سارے اکٹھے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں. آپ کے گھر میں ایک فیملی رہتی ہے, آپ کے گھر میں 2 فیملیز رہتی ہیں, 3 رہتی ہیں, جتنی بھی رہتی ہیں, کوشش یہی کریں کہ اکٹھا ہو کر کھائیں. اکٹھا کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی زیادہ سے زیادہ لیا جاتا ہے. اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جاتا ہے اس میں جو برکت ہے وہ آپ کی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, آپ کو کھانے کے آداب پتہ چل گئے ہوں گے. تو آج آپ لوگوں نے اس سبق میں سیکھا کہ تعوذ کی دہرائی کی ہے اور ترجمے کی دہرائی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ترجمے کے ساتھ کی ہے. کھانا کھانے کے آداب سیکھے ہیں, کھانا کھانے کا سنت طریقہ سیکھا ہے, اور کھانے میں برکت کیسے آئے گی اس کا بھی آج آپ لوگوں نے فارمولہ سیکھا ہے. اور کوشش کرنی ہے یہ فارمولہ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھر میں آپ لوگوں نے اپنانی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں گھر کا کام. گھر کا آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ زبانی آپ لوگوں کا کام ہے تعوذ ترجمے کے ساتھ اس کے دہرائی کرتے رہنا ہے, اور کھانا کھانے کی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے. والدین بچوں کو کتاب کی مدد سے کھانا کھانے کی دعا کا ترجمہ زبانی یاد کروائیں. بچے کو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو کہیں تاکہ بچہ عملی طور پر کھانا کھانے سے پہلے برکت کی دعا پڑھنے کا معمول بنائے اور دعا کا مطلب بھی سمجھ سکے. تو یہ جو آپ لوگوں کے کھانا کھانے کی پہلے کی دعا ہے یہ جو ہے صفحہ نمبر 32 پہ ہے عربی کی کتاب کے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو سبق جو ہے یاد ہو گیا ہوگا, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کھانا کھانے کے کیا آداب ہوتے ہیں. تو اب امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے نیکسٹ جو ہے جو بھی سبق آئے گا اس کو بھی اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے, گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے, اور اگر آپ لوگ باہر جا رہے ہیں کہیں تو آپ لوگوں نے سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے, ماسک یوز کرنا ہے, سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, یعنی کہ سوشل ڈسٹینس مطلب کہ لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے. اور اسی طرح آپ لوگوں نے رمضان المبارک ہے اس میں اپنا خیال رکھنا ہے, غریبوں کا خیال زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے, صدقہ وغیرہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے. آپ کو پتہ ہے نا صدقہ جو ہے وہ تمام جو آفتیں ہوتی ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو ٹالتا ہے. تو صدقہ دیتے ہوئے یہ مت سوچے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ کو دینا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنے ٹیچرز کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنے اسکول کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور اسکول کے ملازمین کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, ہمسایوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنے رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.